بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 26 ہے۔ کوئی پرچہ ورچہ نہیں کٹے گا سنتری جی، بڑا پہلوان یک لخت ہی بدلی سی آواز میں غرایا، مگر فوراً ہی پگڑی کے پلو سے دوبارہ آنکھیں پونچھنے لگا اور پہلے جیسے ہی بھرائی ہوئی آواز میں بولا، غلطی ہماری تھی کہ ہم پہلوانی چھوڑ کر تجارت میں پڑ گئے۔ یہ جملے اس نے خود کلامی کے سے لہجے میں ادا کیے تھے۔ پھر وہ قدرے بلند آواز میں بولا، اس جوان نے کہا تھا کہ دودھ اچھا نہیں ہے، ہم نے اس کی بات پر دھیان دینے کے بجائے اس سے جھگڑا شروع کر دیا۔ اسے جانے دو سنتری بادشاہ، یہ شیر آدمی ہے، اسے چھوڑ دو اسے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر دکان کی طرف دوڑ گیا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ سامان جوں کا توں پڑا تھا۔ تو گویا تم اس شخص کے خلاف کوئی شکایت درج نہیں کروانا چاہتے؟ ایک سپاہی نے گویا تصدیق کی خاطر اس کے قریب جا کر پوچھا۔ نہیں، بڑا پہلوان بدستور مجنونانہ لہجے میں بولا، شکایت درج کرنی ہے تو ہمارے خلاف کر لو۔ اب تمہارے خلاف کیا شکایت لکھیں پہلوان جی، تم تو شریف لوگ ہو، دوسرے سپاہی نے کہا اور چندن بابا کا بازو چھوڑ دیا۔ پہلوان نے دکان بند کر کے بڑا سا تالا ڈال دیا اور اپنے بھائیوں کو جھنجھوڑ کر جگانے لگا۔ دکان کیوں بند کر دی، کہیں جا رہے ہو؟ ایک سپاہی نے جھک کر کہا۔ بس جی، جہاں ایک دفعہ عزت خراب ہو جائے وہاں کیا رہنا، کیا کاروبار کرنا۔ پہلوان جی نے اپنے ہونٹوں پر زبردستی ایک مسکراہٹ پیدا کی، جو مسکراہٹ کم اور کسی اندرونی ٹیس کا کھچاؤ زیادہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے بھائی ایک ایک کر کے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ چندن بابا ایک طرف کھڑا نہایت سکون سے مونچھوں کو بل دے رہا تھا۔ بڑا پہلوان اور اس کے بھائی دیکھتے ہی دیکھتے نہ جانے کس طرف کو غائب ہو گئے۔ یکا یک مجھے اپنے دل میں بڑے پہلوان کے لیے بے پناہ احترام محسوس ہوا۔ دفعتاً چندن بابا نے ہجوم کو مخاطب کیا، بھائیو، دکان 2-3 دن بعد پھر کھلے گی، صرف مالک بدل جائے گا، چیزیں آپ کو ویسی ہی ملیں گی، بالکل فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ اطمینان سے ایک طرف کو چل دیا، گویا سیاسی لیڈر قوم سے نیا وعدہ کر کے تقریر ختم کر کے سٹیج سے اتر کر اپنی نشست کی طرف جا رہا ہو۔ میں جو اب تک گویا تنویمی سی کیفیت میں کھڑی تھی، چونک کر پلٹی۔ ایک بوڑھی خادمہ اور بالا خانے کی دوسری لڑکیاں میرے آس پاس ہی کھڑی تھیں۔ میں خادمہ کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گئی اور سرگوشی میں اس سے کہا، یہ جو شخص جا رہا ہے اسے بلا کر لاؤ، بغلی دروازے سے لانا۔ اسے کہنا، میری مالکن تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہیں اور بات تمہارے فائدے کی ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے بڑھیا کی رہنمائی میں چندن بابا کو بالا خانے کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھا۔ وہ چیتے کی طرح چوکنا نظر آ رہا تھا اور یوں اوپر کو دیکھتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جیسے اسے اندیشہ ہو کہ اوپر سے اس پر کوئی بم نہ پھینک دے۔ سیڑھیوں کے اختتام پر میں نے اس کا استقبال کیا۔ کیا بات ہے بھائی جی؟ اس نے اڑیل بھینسے کی طرح رک کر اکھڑے اکھڑے لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس بھی تھا اور شکوک و شبہات کی پرچھائیاں بھی، اشتیاق کی چمک بھی تھی اور احتیاط کی بھی جھلک۔ اس کا لہجہ مجھے پسند نہیں آیا، تاہم میں نے اپنی ناگواری کو مکمل طور پر چھپاتے ہوئے مسکرا کر شائستگی سے کہا، تشریف تو لائیے جناب، ہم عورت ذات ہیں، آپ کو کھا تو نہیں جائیں گے؟ ہمیں کوئی کیا کھائے گا، اس کا زام لوٹ آیا، اور اگر کوئی مائی کا لال کھا بھی گیا تو ہضم کیسے کرے گا؟ ہم تو مگرمچھ کے پیٹ میں بھی تہلکا مچا دیں گے۔ بازاری مخلوق تو میں بھی تھی، لیکن بازاری پن اس کے لہجے میں بھی تھا۔ بہرحال وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ میں اسے کمرہ خاص میں لے آئی، جہاں ہم لوگ خاص الخاص افراد سے اہم یا ہنگامی گفت و شنید کرنے کے لیے نشست رکھا کرتے تھے۔ چندن بابا نے دیہاتیوں کی سی حیرانی سے کمرے کی آرائش کا جائزہ لیا، لیکن ساتھ ہی وہ چالاک شہریوں کی طرح مروب نہ نظر آنے کی حتی الامکان کوشش کر رہا تھا۔ کیا پسند فرمائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ مطلب کی بات کرو بھائی جی۔ اس کا لہجہ بدستور اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ مجھے معلوم ہے اس بازار کی عورتیں اور خصوصاً تمہارے جیسے ٹھاٹ باٹ والی عورتیں بلا وجہ کسی سے اتنی مہربانی سے پیش نہیں آتی۔ تو میں نے کب کہا کہ میں بلا وجہ تم پر مہربان ہو رہی ہوں؟ میں نے پہلے ہی کی طرح نرمی سے کہا، مجھے تم سے کام ہے۔
دفعتاً اس نے واسکٹ کی کسی اندرونی جیب سے نوٹوں کی چند گڈیاں نکال کر تپائی پر رکھ دیں۔ تمہاری نظر کسی طرح اس رقم پر تو نہیں پڑ گئی بائی جی؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اگر ایسی ہی کوئی بات ہے تو میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں کہ یہ میری رقم نہیں ہے، اس لیے میں اسے کوٹھے پر لٹانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ارادہ کر بھی لوں تو اس پر عمل کرنا میرے بس کی بات بھی نہیں۔ میں نے اب بھی اس کے انداز گفتگو پر کوئی ناگواری ظاہر نہ کی۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ صورتحال ہی کچھ ایسی تھی کہ اس کا شک زدہ ہونا بے جا نہ تھا، اور پھر وہ نہ جانے کس ماحول کی پیداوار تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ اس سے شائستگی اور معاملہ فہمی کی توقع رکھی جا سکتی۔ اس کی جیب سے برآمد ہونے والی رقم گو کہ میرے اندازے کے مطابق 15,000 روپے سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اس جیسے حلیے کے انسان کی مناسبت سے یہ بہت بڑی رقم تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی ہم اس مقام کو نہیں پہنچے کہ اتنی معمولی سی رقم ہتھیانے کے لیے لوگوں کو یوں دعوت دے کر بلاتے پھریں۔ ابھی تو بڑے بڑے دل والے اس دروازے پر آتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس سے بھی کہیں بڑی بڑی رقمیں لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ویسے برسبیل تذکرہ یہ رقم ہے کس کی؟ چند لمحے کے لیے وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر گویا کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑایا، میرا خیال ہے تمہیں بتا دینے میں کوئی حرج نہیں، تم بگاڑ ہی کیا سکتی ہو۔ پھر قدرے بلند آواز میں بولا، یہ رقم میں سیٹھ ارجن لال سے وصول کر کے لایا ہوں اور باس کو پہنچانے جا رہا ہوں۔ باس کون ہے؟ میں نے قدرے چونک کر پوچھا۔ باس؟ وہ کچھ گڑبڑا سا گیا۔ باس بس باس ہے، مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے، میں نے تو اس کی شکل تک نہیں دیکھی اور نہ ہی کبھی اس سے ملا ہوں۔ تو پھر رقم کیسے پہنچاؤ گے؟ میں نے کہا، بس میں رات کو جا کر آرام سے اپنے کمرے میں سو جاؤں گا، صبح مجھے دروازے کے نیچے چٹ پڑی مل جائے گی کہ پارسل فلاں جگہ کوڑے دان میں پھینک دو یا فلاں باغیچے کے فلاں بینچ تلے رکھ دو اور فوراً کھسک جاؤ۔ میں اس ہدایت پر عمل کروں گا، مال خود ہی باس تک پہنچ جائے گا۔ اس نے قدرے اطمینان سے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ اب اس کے چہرے پر اس داستان گو کی سی طمانیت نمودار ہوئی جسے مدت بعد کوئی سامع میسر آیا ہو۔ واہ، یہ تو بڑی جاسوسی قسم کی کہانی سنا رہے ہو، جیسی انگریزی فلموں میں ہوتی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے یہ بتاؤ کہ کیا تم پڑھے ہوئے بھی ہو؟ کیوں نہیں، اس نے قدرے فخریہ لہجے میں کہا، 5ویں جماعت پاس ہوں، اچھی بھلی انگریزی بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن بس ذرا ظاہری حلیے سے کچھ جاہل ہی سا لگتا ہوں، ہے نا؟ اس نے تصدیق طلب نظروں سے میری طرف دیکھا اور خاموش مسکراہٹ کے سوا کوئی جواب نہ پا کر بڑی معصومیت سے اپنے سراپا پر نظر دوڑائی۔ میں بغور اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کی اب تک کی گفتگو کو تولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ذات کی ڈور کا سرا یقیناً کسی پراسرار مقام تک پہنچا ہوا تھا اور شاید الجھا ہوا بھی تھا۔ اس سے کوئی بات کرنے سے پہلے میں اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ جان لینا ضروری سمجھتی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں گفتگو کرنے میں زیادہ حیل و حجت سے کام نہیں لے گا، خصوصاً میرے سامنے۔ چندن بابا، میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اس نے میری بات کاٹ کر پوچھا، تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ باہر پہلوانوں کی دکان پر دھینگا مشتی کرنے سے پہلے تم نے خود ہی سینہ ٹھونک کر اپنا نام لیا تھا، میں نے کہا۔ میں نے نہ صرف سب کچھ دیکھا ہے بلکہ سن بھی رہی تھی۔ اوہ، اس نے اطمینان کی سانس لی۔ ہاں، تو تم کیا کہہ رہی تھی؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اپنے متعلق کچھ تفصیل سے بتاؤ، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، یہ باس وغیرہ کا کیا چکر ہے؟ میں تمہارے متعلق سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ میرے لہجے میں جو اشتیاق جھلک رہا تھا وہ مصنوعی نہیں تھا۔ لیکن تم سب کچھ کیوں جاننا چاہتی ہو؟ اس کے لہجے میں ایک بار پھر شک در آیا۔ اس لیے کہ شاید ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں نے تم سے ایک معاہدہ کرنا ہے، تمہیں ایک پیشکش کرنی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے تمہارے متعلق سب کچھ معلوم ہو، کیونکہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ بہرحال اگر تمہارے متعلق سب کچھ جان لینے کے بعد میں محسوس کروں گی کہ تم میرے مطلب کے آدمی نہیں ہو، تو ہم نہایت دیانتداری سے سب کچھ بھول جائیں گے، یہ بھی بھول جائیں گے کہ اس کمرے میں ہماری کوئی ملاقات بھی ہوئی تھی، ٹھیک؟ وہ تو ٹھیک ہے۔ اس نے بھی نہایت سنجیدگی سے کچھ سوچتے ہوئے میری آنکھوں میں جھانکا۔ تم کہہ رہی ہو کہ معاملہ نازک ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ میری کہانی میں تو کئی معاملے نازک ہیں، کئی راز کی باتیں ہیں۔
میں اپنا ٹینٹواں تمہارے ہاتھ میں کیسے دوں؟ رازوں کے تبادلے ہی کے لیے تو میں نے تمہیں بلایا ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور پھر میں کہہ تو چکی ہوں کہ اگر بات نہ بنی تو ہم اس ملاقات کو بھول جائیں گے۔ تم غالباً بدمعاش ہو اور میں بازاری عورت، اگر ہم ہی عہد کی پاسداری نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ شرفاء نے تو یہ کام کب کا چھوڑ دیا۔ یہ تو ٹھیک ہے، اس نے ایک گونجدار سا کہا لگا کر کہا۔ چند لمحے کے لیے وہ سوچ میں ڈوب گیا، پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھیں، گویا فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ پھر اچانک ہی بولا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے سب کچھ بتاؤں، ویسے بھی میں موٹے دماغ کا آدمی ہوں، پرانی باتوں کی تفصیل مجھے یاد نہیں رہتی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر صوفے پر پہلو بدلا اور ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ میرا اصل نام غوث بخش ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے یک لخت کہا، اور میں امرتسر کے قریب ایک گاؤں حضور پور کا رہنے والا ہوں۔ یہ گاؤں مسلمانوں کا ہے اور زمینداری بھی وہاں مسلمانوں ہی کی قائم ہے۔ زمین تقریباً ساری کی ساری چودھری عاقل نامی ایک شخصیت کی ملکیت ہے۔ میرا مطلب ہے کہ 7 سال پہلے جب میں وہاں سے بھاگا تھا تب تک تو اسی کی ملکیت تھی، آج کل کا پتہ نہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر گہری سانس لی اور عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ کچھ لوگ امیر زادے ہوتے ہیں، کچھ نواب زادے کہلاتے ہیں، کسی کو لوگ مروتاً شریف زادہ اور کسی کو احتراماً صاحب زادہ کہہ کر بلاتے ہیں، لیکن میں اپنے گاؤں میں چمار زادہ مشہور تھا۔ وجہ یہ تھی کہ قحط کے زمانے میں میرے باپ نے کچھ عرصے کاشتکاری چھوڑ کر جوتے گانٹھنے کا کام کیا تھا، لیکن یہ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے کی بات تھی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میرا باپ پہلے ہی کی طرح چودھری عاقل کا مزارہ تھا، لیکن اس کے نام کے ساتھ لفظ چمار مستقل طور پر نتھی ہو چکا تھا۔ وہ بیچارہ شریف آدمی تھا، ایک دو مرتبہ اس نے دبی دبی زبان سے احتجاج کیا تو پھر وہ بھی چھوڑ دیا۔ میرے جوان ہونے تک میرا باپ سانپ کے کاٹے سے مر چکا تھا، مگر ورثے میں مجھے چمار زادے کا خطاب دیا گیا تھا۔ جوان ہونے سے پہلے ہی میں چودھری کے مزاروں کی صف میں شامل ہو چکا تھا۔ باپ کی موت کے بعد بھی انہی زمینوں پر خون پسینہ ایک کرتا رہا۔ ماں میری پہلے ہی مر چکی تھی، اس لیے بس ایک عجیب خالی خالی اور بیکار سی زندگی تھی جو میں گزار رہا تھا۔ ہاں، یہ تو میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا کہ میرا قد کاٹ بچپن ہی سے غیر معمولی تھا۔ گھر میں روپیہ کپڑا لتا نہیں تھا، مگر کھانے پینے کی چیزوں کی کمی نہیں تھی۔ بھینس بھی تھی، میں ڈٹ کر کھاتا تھا اور ڈٹ کر کام کرتا تھا۔ دن بھر کھیتوں میں کام کرنے اور جان توڑنے کے باوجود جسم میں کوئی بجلی سی لہریں لیتی رہتی، بے چین کیے رکھتی، چنانچہ میں اکھاڑے چلا جاتا اور اپنی عمر سے بڑے بڑے اور پختہ کار گبروؤں سے گھنٹوں زور آزمائی کرتا۔ اپنی غیر معمولی طاقت کا احساس مجھے اس دن ہوا جس دن ایک آوارہ بیل نے نہ جانے کس ترنگ میں آ کر پھونکاریں ماری اور فصلوں کو روندتا پگڈنڈی پر میرے سامنے آ گیا۔ بلکہ میرے سامنے نہیں، یوں کہیے کہ اس کم عمر اور نوخیز کامنی سی لڑکی کے سامنے آ گیا جو میرے آگے آگے جا رہی تھی، اور میں اس کی لچکیلی کمر پر نظریں گاڑے حکم کے غلام کی طرح اس کے پیچھے چلا جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کی لچکیلی کمر کے نظارے سے دل بھرے تو تیز تیز قدموں سے آگے نکل کر اس کا چہرہ دیکھوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون تھی، اس کا لباس بہرحال امیرانہ تھا، اور اس قسم کے رکھ رکھاؤ کی لڑکی کو میں نے پہلی ہی مرتبہ اس پگڈنڈی پر دیکھا تھا۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ بیل اچانک ہی منہ سے جھاگ اڑاتا اس کے سامنے آ گیا۔ وہ دہشت زدہ ہو کر چیخی اور الٹے قدموں بھاگنے کی کوشش میں چت گر پڑی۔ قریب تھا کہ بیل اسے کچل دیتا کہ میں نے گویا کسی خواب سے بیدار ہو کر لمبی چھلانگ لگائی اور بیل جو صرف ایک ثانیے کے لیے ہی ٹھٹکا تھا کو دونوں سینگوں سے پکڑ لیا۔ اب اگر یہ کہوں گا کہ میں نے اس توانا اور بپھرے ہوئے بیل کے پاؤں زمین سے اکھاڑ دیے تھے تو تم شاید گپ سمجھو گی، اس لیے اس بات کو میں یہیں چھوڑتا ہوں اور مختصراً تمہیں لڑکی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ مصیبت ٹلنے کے بعد وہ کپڑے جھاڑ کر کھڑی ہوئی تو میں نے دیکھا وہ سرو کے بوٹے کی طرح سیدھی اور لمبی لڑکی تھی، مگر سرو کی طرح سپاٹ بہرحال نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں بن کاجل کے کالی اور نشیلی تھیں، جیسی تصویروں میں ہوتی ہیں، بلکہ وہ پوری کی پوری سر سے پاؤں تک تصویر ہی تھی جس میں اللہ نے جان ڈال دی تھی۔ سیاہ ریشمی لنگی، سفید بوسکی کا کرتا
اور اس کی پشت پر پھیلے ہوئے کولوں سے نیچے تک پہنچے ہوئے سیاہ ریشمی بالوں کی گھٹائیں اور کانوں میں سونے کے بڑے بڑے جھمکے، پیروں میں زری کی جوتیاں، اس کی طرف ایک بار دیکھ کر نظریں ہٹا لینا بہت ہی مشکل تھا۔ اس کے وجود پر جو تھوڑی سی بہت گرد باقی لگی رہ گئی تھی، اسے بھی نہایت نفاست سے صاف کرنے کے بعد اس نے اپنے وجود کو چادر میں لپیٹا، نظریں بھر کر میری طرف دیکھا اور میرے پیروں تلے سے گویا زمین کھینچ لی۔ میں ہوا میں تیرنے لگا۔ اس نے صرف ایک لفظ شکریہ کہا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کے بعد ایک عرصے تک میں نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا۔ میں تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ زور آزمائی اور نت نئے جسمانی کرتب سیکھنے کے ساتھ ساتھ مجھے دو شوق اور تھے، ایک بنسری بجانا، دوسرے ہیر گانا۔ چاندنی راتوں میں یہ شوق کچھ زیادہ ہی اود کر آتے ہیں، اور میں ندی کے کنارے درخت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے بنسری بجاتا رہتا یا پھر اونچے سروں میں ہیر گاتا۔ میری عمر ان دنوں 24 برس تھی۔ میں پہاڑ ہو چکا تھا، اور پہاڑ بھی ایسا جسے خواہشوں نے آتش فشاں بنا رکھا تھا۔ آنکھیں بند کر کے ہیر گاتے وقت میں اپنے آپ کو رانجھا محسوس کرتا، جو اپنی ہیر کا انتظار کر رہا تھا، مگر میری ہیر نہیں آتی تھی۔ ہوتی تو آتی۔ ہیر کا تصور کرتے وقت میری بند آنکھوں میں ایک دھندلی دھندلی سی تصویر اتر آتی، سرو قد آنکھیں، بن کاجل کے کالی اور بن پیے نشیلی، سیاہ ریشمی لنگی، سفید بوسکی کا کرتا، سیاہ ریشمی بالوں کی گھٹائیں اور وہ مترنم آواز میں ایک لفظ شکریہ۔ پھر ایک روز بنسری بجاتے وقت میں نے ایک خواب دیکھا کہ وہی سرو قد لڑکی چاندنی میں نہائی، زلفوں کی گھٹائیں اپنے کندھوں پر بکھیرے میرے سامنے کھڑی ہے۔ اس کی ناک میں ہیرے کا لونگ لش لش چمک رہا ہے۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھوں سے بنسری لے لی، اور میں نے بالکل اس طرح چھوڑ دی جیسے میرے ہاتھوں میں جان ہی نہیں رہ گئی تھی۔ تب ایک لمحے کے لیے مجھے سوچنا پڑا کہ شاید یہ خواب نہیں ہے۔ میں نے اپنی انگلی دانتوں میں دبائی اور کچھ زیادہ ہی زور سے دبا لی کہ خون ٹپکنے لگا۔ اپنے آپ کو مزید یقین دلانے کے لیے میں نے اس سے کہا، میری بنسری واپس کرو۔ اس نے بنسری میری طرف بڑھائی، لیکن ساتھ ہی کہا، اب اور مت بجاؤ۔ اتنی دردناک دھن سن کر میرا کلیجہ شک ہونے لگتا ہے۔ اب مجھے اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ یہ خواب نہیں تھا، فریب نظر نہیں تھا، حقیقت تھی۔ وہی کھنکدار آواز جیسے چاندی کے برتن آپس میں ٹکرا گئے ہوں، وہی نشیلی آنکھیں جو قدموں تلے زمین شک کر دیتی تھیں۔ وہ میرے قریب ہی اس پتھر پر بیٹھ گئی جس پر دن میں عورتیں کپڑے دھوتی تھیں۔ میں نے سنا تھا بنسری کی آواز میں جادو ہوتا ہے۔ اس نے سرگوشی کی، مگر اس سرگوشی میں بھی ترنم تھا۔ لیکن یقین تمہاری بنسری سن کر آیا ہے۔ میں نے سینکڑوں مرتبہ یہ دھن سنی ہے، اور ہر بار بے چین ہو کر بستر پر کروٹیں بدلنے لگی ہوں، لیکن ساتھ ہی میرا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ بنسری خاموش نہ ہو، بجتی رہے۔ میں اب پوری طرح ہوش و حواس میں آ چکا تھا۔ وہ میرے اتنے قریب بیٹھی تھی کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے وجود سے مقناطیسیت کی لہریں یا پھر شاید کسی غیر مرئی سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں اور میرے جسم میں جذب ہو رہی ہیں۔ کافی دیر تک ہم خاموش بیٹھے رہے۔ اس نے کوہنیاں گود میں ٹکا لی تھیں اور ہتھیلیوں کے حلقے میں چہرے کو محصور کیے نہر کے پانی کو تک رہی تھی جو چاندنی میں سیال چاندی کی طرح جھل ملا رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ دفعتاً اس کی سرگوشی ایک بار پھر ابھری۔ میں نے خشک گلے سے تھوک نکلا اور نفی میں سر ہلایا۔ تب اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر گویا اپنے آپ سے کہا، اس کا مطلب ہے میرے عشق کی تپش تم تک نہیں پہنچی۔ میں تو تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ تم کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، تمہیں کتنی مزدوری ملتی ہے، فصل کٹنے پر کتنا غلہ ملتا ہے، تم نے کشتی میں کن کن کو ہرایا، مجھے تمہارے متعلق سب کچھ معلوم ہے۔ اس دن سے جب تم نے مجھے بیل کے نیچے کچلے جانے سے بچا لیا تھا، اس دن کے بعد سے مجھے تمہارے بارے میں ہر بات معلوم ہے، مگر تم مجھے بھول گئے ہوگے۔ میں نے جلدی سے تردید کی، نہیں، میں ہرگز نہیں بھولا۔ میں نے تمہارے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں کس سے پوچھوں۔ اس نے اپنی زری کی جوتی کی نوک سے نہر کے کنارے کی نم آلود مٹی پر لکیریں کھینچتے ہوئے کہا، اچھا ہی کیا تم نے جو کسی سے نہیں پوچھا، پوچھنے کا بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے۔ تم کون ہو، کہاں رہتی ہو؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ میں جاگیردار عاقل کی پوتی ہوں اور حویلی میں رہتی ہوں، اس نے تمکنت سے جواب دیا۔ یک لخت میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔
عشق کا آتش فشاں برف ہو گیا، طلب کی تپش غائب ہو گئی، جذبے خواہشیں سب اڑن چھو ہو گئیں۔ ویسے تو میں بیلوں کو کلا بازیاں کھلاتا تھا، شیر کو للکار سکتا تھا، مگر جاگیرداروں کے گھر کا 12 سال کا مجہول سا لڑکا بھی مجھے چمار زادہ کہہ کر بلا سکتا تھا اور 2 جوتے مار کر اپنے پیروں میں بٹھا سکتا تھا، مجھ سے جوتے چٹوا سکتا تھا۔ میں نے فوراً اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور گڑ گڑا کر کہا، تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ، کسی نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ تل ملا کر اٹھ کھڑی ہوئی جیسے کسی نے اس کے منہ پر تماچا رسید کر دیا ہو، اور زہر میں بجھے لہجے میں بولی، آخر کی نہ وہی چماروں والی بات، اتنا بڑا ہاتھی جیسا ڈیل ڈول لیے پھرتا ہے اور سینے میں دل چڑیا سے بھی چھوٹا ہے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ ذلت، توہین یا بے عزتی کیا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جاگیرداروں نے کھیتوں میں کام کرنے کے دوران بات بے بات مجھے ٹھوکریں بھی ماری تھیں اور ہنٹر اور لاتیں بھی برسائی تھیں، مگر مجھے کبھی بے عزتی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ یک لخت میرے اندر جیسے کسی زخمی شیر کی روح جاگ اٹھی۔ میں نے آگے بڑھ کر لڑکی کے رخسار پر اتنے زور کا تھپڑ رسید کیا کہ وہ دور جا گری، لیکن فوراً ہی وہ اٹھی اور مجھ سے آ لپٹی۔ خوشی سے مغلوب لہجے میں بولی، میں تجھے ایسا ہی مرد دیکھنا چاہتی ہوں جو صرف اکھاڑے ہی میں اپنی دہشت نہ پھیلائے بلکہ عام زندگی میں بھی اپنی بے عزتی کرنے والوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دے۔ میں نے اس کی یہ فرمائش گرا سے باندھ لی اور ایک نیا ہی انسان بن گیا، لیکن یہ نئی زندگی مجھے کچھ زیادہ راس نہ آئی۔ عائشہ جس نے مجھے نیا انسان بنایا تھا مجھ سے ملنے آتی رہی۔ ایک روز وہ ملنے آئی تو پیچھے پیچھے اس کا تقریباً سارا خاندان بھی چلا آیا، اس کا باپ، بھائی، کئی چچا، کئی ماموں دادا اور نہ جانے کون کون تھا، اور سب کے ہاتھوں میں گنڈاسے، بندوقیں یا خنجر تھے۔ عائشہ اس وقت میری گود میں سر رکھے لیٹی تھی اور ہمارے قدموں میں کشادہ نہر اپنی مخصوص سبک روی سے بہہ رہی تھی۔ ان سب نے جب ہمارے گرد گھیرا ڈالا تو ایک لمحے کے لیے جیسے نہر کا پانی، ہماری سانسیں اور کائنات کی حرکت سب کچھ رک گیا۔ ایک لمحے کے لیے ان میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ پھر عائشہ کے دادا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں عائشہ کے باپ کو اشارہ کیا۔ اس کے بعد کا منظر آج بھی میری آنکھوں میں تازہ ہے، جیسے چند لمحے پہلے کی بات ہو۔ عائشہ کے باپ نے عائشہ کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر گرایا، اس کے سینے پر گھٹنا رکھا، اور اس سے پہلے کہ میں سمجھ سکتا کہ کیا ہو رہا ہے، اس نے یوں عائشہ کے گلے پر چھری پھیر دی جیسے کسی بھیڑ بکری کو ذبح کیا ہو۔ پھر اس نے اٹھ کر بالوں ہی سے پکڑ کر تڑپتی پھڑکتی لاش کو گھسیٹا اور نہر میں پھینک دیا۔ عائشہ کی آدھی سے زیادہ گردن کٹی ہوئی تھی اور اس سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے جب اس کے باپ نے اسے زمین پر گرایا تو اس کے حلق سے ایک نہایت مختصر گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی تھی، جیسے اس نے مدد کے لیے مجھے بلایا ہو، مگر میں بے بس دم بخود کھڑا رہ گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے عائشہ کی لاش نے پانی میں 2-3 غوطے کھائے، پانی میں کچھ دور تک سرخی پھیلی، پھر جوں جوں پانی کے بہاؤ کے ساتھ لاش دور ہوتی چلی گئی، سرخی بھی غائب ہو گئی۔ تب میں نے اس خالی چبوترے کی طرف دیکھا جہاں چند لمحے پہلے عائشہ میرے زانوں پر سر رکھے لیٹی تھی۔ اسی لمحے میرے اندر جیسے پنجرا سا کھل گیا اور 20 درندے باہر آ گئے۔ جھپٹ کر میں نے عائشہ کے باپ کی گردن دبوچی اور اس سے پہلے کہ وہ چھری میرے پہلو میں گھونپتا اس کی گردن چٹ سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے گرنے سے پہلے میں نے چھری اس کے ہاتھ سے نکالی اور جو بھی قریب نظر آیا اس کے پیٹ میں گھونپ دی اور ان کا گھیرا توڑ کر نکل آیا۔ ان میں سے کوئی فائر نہیں کر رہا تھا۔ 2-3 آدمی مجھ پر گنڈاسوں سے وار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، شاید وہ اس کارروائی کی کسی کو خبر نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک کا گنڈاسا میرے ہاتھ آ گیا، پھر نہ جانے کتنی لاشیں گریں۔ میں الٹے قدموں پیچھے بھی ہٹتا جا رہا تھا اور گنڈاسا بھی گھمائے جا رہا تھا۔ دفعتاً میں نے بندوق کا رخ اپنی طرف ہوتے دیکھا اور گنڈاسا چھوڑ کر نہر میں چھلانگ لگا دی۔ اپنے آس پاس مجھے پانی میں کئی گولیوں کی شپا شپ سنائی دی، تاہم میں پانی کے نیچے ہی نیچے تیرتا دوسرے کنارے کی طرف بڑھتا گیا۔ نہر کا پانی کافی چوڑا تھا۔ اندازاً بیچ میں پہنچ کر میں نے سر نکال کر پیچھے دیکھا۔ 4-5 آدمی میرے پیچھے تیرتے آ رہے تھے، کچھ پانی کی سطح سے نیچے بھی ہوں گے۔ بہرحال جو مجھے نظر آ رہے تھے ان میں سے 3 کے ہاتھ میں بندوقیں اور گولیوں کی پیٹیاں تھیں،
اور بندوقوں والے ہاتھ انہوں نے پانی کی سطح سے بلند رکھے تھے تاکہ بندوقیں اور گولیاں بھیگنے سے محفوظ رہیں۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر میں جنگل میں گھس گیا۔ گولیاں اب بھی میرے تعاقب میں تھیں اور فائروں کے دھماکوں سے چرند پرند بدحواس ہو کر اپنے ٹھکانوں سے نکل کر ادھر ادھر دوڑنے یا اڑنے لگے تھے۔ پھر میں اونچی اونچی گھاس کے ایک ایسے سلسلے میں گھس گیا جہاں انہیں میرے تعاقب کے سلسلے میں سمت کا اندازہ نہ رہا۔ پھر فائرنگ کے درمیانی وقفے میں نے عائشہ کے بھائی کی للکار سنی، غوثو چمار کے بچے، اب چاہے زندگی بھر بھاگتے رہنا، میں پاتال تک تیرا پیچھا کروں گا۔ بس تو پھر قصہ مختصر یہ کہ میں بھاگتا رہا، 3 سال بھاگتا رہا، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے، کبھی کسی سمت کبھی کسی سمت میں، اور بالآخر بمبئی تک پہنچ گیا۔ اتنی دور آ کر بھی کافی دن تک مجھے خوف رہا کہ کوئی میرا تعاقب نہ کر رہا ہو، پیچھے سے مجھے گولی نہ مار دے۔ اس سے بھی زیادہ خوف مجھے پولیس سے آتا تھا۔ پولیس کے منہنی سے سپاہی کو دیکھ کر بھی میرے پسینے چھوٹنے لگتے تھے اور میں ادھر ادھر گلیوں میں گھس جاتا تھا۔ مگر جب کافی عرصے تک کچھ نہ ہوا تو مجھے اطمینان ہو گیا۔ ایک روز میں فٹ پاتھ پر سویا ہوا تھا کہ صبح ہی صبح 4 تگڑے تگڑے اچکے سے آ گئے۔ ایک نے ٹھوکر مار کر مجھے اٹھایا اور بولا، کرایہ نکالو۔ میں نے ہکا بکا ہو کر پوچھا، کس چیز کا کرایہ؟ بولا، فٹ پاتھ پر رہنے کا۔ ادھر رہنا ہے تو 1 مہینے کا پیشگی کرایہ نکالو، 15 روپیہ۔ میں نے مزید حیران ہو کر پوچھا، فٹ پاتھ پر رہنے کا بھی کرایہ لگتا ہے؟ اس نے میرے جثے کی پرواہ کیے بغیر مجھے ایک اور ٹھوکر رسید کی اور بگڑ کر بولا، ٹائم کھوٹی کیوں کرتا ہے؟ تم کو معلوم نہیں یہ جو مچھردانیوں کی طرح کے کپڑے کی 4 دیواریاں لگا لگا کر ادھر فٹ پاتھوں پر ہزاروں خاندان آباد ہیں، یہ سب کرایہ دیتے ہیں؟ میں نے ادب سے کہا، مگر بھائی میں تو چھڑا ہوں، آج یہاں ہوں کل کہیں اور ہوں گا، اور میں نے اگر ادھر رہنا ہوتا تو کرایہ دے دیتا۔ اب اس شخص کے صبر کا پیمانہ گویا لبریز ہو گیا۔ چلا کر بولا، ابے 3 دن سے تو ہم تجھے یہاں دیکھ رہے ہیں، اب کرایہ ادا کرنا تجھ پر لازم ہو گیا ہے۔ ہماری طرف سے تو بھی گھر بسا، شادی کر، بچے پیدا کر، جو مرضی کر، مگر ہمیں کرایہ ضرور ادا کر۔ میں نے گویا ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا، مگر بھائی صاحب، سڑکیں اور فٹ پاتھ تو سرکار کے ہوتے ہیں، کیا تم سرکار کی طرف سے کرایہ لینے آئے ہو؟ اس نے غصے میں پہلے سے زیادہ زور سے مجھے ایک اور ٹھوکر رسید کی اور پہلے سے زیادہ بلند آواز میں بولا، سرکار کی ایسی تیسی، ادھر ہم خود سرکار ہیں۔ اب بہت ہو چکی تھی، میں ٹھوکریں بھی کھا چکا تھا اور مجھے یہ تسلی بھی ہو چکی تھی کہ وہ سرکاری آدمی نہیں ہیں۔ چنانچہ میں نے اٹھ کر انہیں کرایہ ادا کرنا شروع کر دیا، گھونسوں، تھپڑوں اور لاتوں کی شکل میں۔ وہ زیادہ دیر نہیں ٹکے، ابھی میں نے سختی بھی شروع نہیں کی تھی کہ بھاگ گئے۔ ان میں سے ایک نے چاقو بھی نکالا تھا مگر وہ وہیں پڑا رہ گیا، میں بھی وہاں سے کھسک لیا۔ اسی شام میں ایک فٹ پاتھیا ہوٹل کے چھپر تلے بیٹھا تھا کہ ایک خوش پوش آدمی سر پر ہیٹ اور آنکھوں پر رنگین شیشوں کی اینک لگائے میرے قریب ہی بینچ پر آ بیٹھا اور سرگوشی میں مجھ سے بولا، نوکری چاہیے، لمبے ہی پیسے ملیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور غور سے اس کی طرف دیکھا۔ بظاہر وہ شریف آدمی ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے بدستور سرگوشی میں کہا، میرے ساتھ آؤ، کسی شریفانہ جگہ پر چل کر بات کرتے ہیں۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ کار میں بیٹھ کر وہ مجھے کسی شریفانہ جگہ پر لے گیا۔ وہ اس کا اپنا فلیٹ تھا جہاں 2 سانولی سی لڑکیاں انتہائی شریفانہ لباس میں موسیقی کے ایک ریکارڈ کی دھن پر تھرک رہی تھیں۔ یہ شخص باس کا خاص آدمی تھا۔ اس کے توسط سے میں باس کے گروہ میں شامل ہوا۔ اسی نے مجھے ضروری تربیت دی، شہری زندگی گزارنا سکھائی، تاہم باس کے متعلق اسے بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ میری تربیت مکمل ہو گئی اور اپنا کام میں نے غیر معمولی کامیابی سے انجام دینا شروع کر دیا تو باس کا یہ خاص آدمی اپنا فلیٹ میرے حوالے کر کے غائب ہو گیا۔ ساری چیزیں جوں کی توں چھوڑ گیا، سوائے ان 2 لڑکیوں کے، انہیں وہ ساتھ ہی لے گیا۔ چھوڑ بھی جاتا تو میرے کس کام کی تھیں؟ میری طرف تو عورت مسکرا کر بھی دیکھ لے تو میری آنکھوں میں فوراً ایک گردن کٹی لاش ابھر آتی ہے جس کے نرخرے سے بھل بھل خون ابل رہا ہوتا ہے، اور اس کی دہشت سے پھٹی پھٹی ساکت آنکھیں میری طرف ایک سوال لیے دیکھ رہی ہوتی ہیں، مجھے بچا نہیں سکے اور خود زندہ پھر رہے ہو، بے غیرت۔ اس کے ساتھ ہی میرا جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور میرے اندر کا آدمی مر جاتا ہے۔ چندن بابا نے خاموش ہو کر گہری سانس لی
اور گویا کسی خواب سے چونکتے ہوئے بولا، پہلی مرتبہ اپنی کہانی کسی کو سنائی ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ ہی کسی نے اتنی اپنائیت سے فرمائش کی ہے۔ اب تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ تم نے یہ وضاحت تو کی ہی نہیں کہ گروہ میں تمہارا کام کیا ہے، میں نے ملائمت سے پوچھا۔ اس سے پہلے میں ایک وضاحت اور کر دوں کہ یہ میرا اپنا ہی خیال ہے کہ باس کا کوئی گروہ موجود ہے، ورنہ میں نے آج تک 2-3 افراد کے سوا کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک تو لڑکا سا ہی ہے جو عموماً میرے لیے پیغام لے کر آتا ہے، زیادہ تر پیغامات مجھے ٹیلی فون پر ہی ملتے ہیں۔ دوسرا وہی باس کا خاص آدمی تھا جو بعد میں غائب ہو گیا۔